جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کو اردو او لیول کی کلاس میں خوش آمدید ہے۔ بچوں، آپ کا کتاب کا کوڈ ہے 3248۔ جو سلیبس آپ کو میں پڑھاؤں گی او لیول کی کلاس میں، وہ کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن او لیول اردو سلیبس بی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ بچوں، آپ کے اس نصاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان 5 حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے تفہیم و تلخیص۔ تو اس کا ہم پہلا حصہ جو کہ تفہیم پر مبنی ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ بچوں، تفہیم کا مطلب ہے سمجھنا۔ تفہیم کا مطلب ہے سمجھنا۔ آپ نے کوئی کہانی سنی ہوگی، قصے بھی یقیناً پڑھے ہی ہوں گے۔ سنی ہوئی کہانی سنائیے اور پڑھے ہوئے قصے لکھیے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زبان، آپ کا بیان وہی نہ ہوگا جو آپ نے پڑھا یا سنا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے واقعہ سن کر اس کی ترتیب اور بات کی حقیقت سمجھی۔ آپ اپنی سمجھ اور قابلیت، اپنی زبان دانی اور الفاظ کی یادداشت سے کام لے کر وہی بات اپنے لفظوں میں ادا کر رہے ہیں۔ اس کو فہم عبارت کہتے ہیں، یعنی آپ نے عبارت کو سمجھا، آپ نے سنی ہوئی کہانی کو سمجھا اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیا۔ اس مشق سے ذہانت بڑھتی ہے اور لکھنا آتا ہے۔ دوسرے کی بات سمجھ کر اس سے اچھے طریقے پر سمجھنا قابلیت کا کام ہے۔ تو بچوں، ہم اس کی مشق کرتے ہیں کہ یہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بچوں، تفہیم کا سوال کرتے ہوئے چند باتیں آپ کو مد نظر رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے تفہیم کے پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی آپ نے عبارت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 2 دفعہ جب آپ عبارت کو پڑھ لیں تو تیسری دفعہ آپ نے پہلے عبارت کے نیچے دیے گئے سوالات کو غور سے پڑھنا ہے، پھر آپ نے تیسری دفعہ عبارت کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سوالات پڑھیں تو اس کے بعد آپ نے 1 دفعہ پھر اس مشق کو پڑھنا ہے، اس عبارت کو پڑھنا ہے اور عبارت کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے۔ جو دوسرا اصول ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے عبارت کو پڑھا ہے، پھر آپ نے سوالات کو پڑھا ہے، تو ان کے جوابات آپ نے اپنے الفاظ میں دینے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں کرنا کہ آپ پیراگراف کو انڈر لائن کرتے جائیں اور اس کے جواب ہو بہو انہی الفاظ میں آپ نیچے لکھتے جائیں، بلکہ آپ نے ان سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ تو آئیں مشق کے طور پر ہم پیراگراف پڑھتے ہیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی، چنانچہ دفعتاً ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا، چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں
اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھی کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے۔ جی طلبہ، یہ پیراگراف جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس میں سے کوئی ایسا لفظ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو سب سے پہلے انڈر لائن کریں، لیکن میرے سامنے جو لفظ ہیں ان میں سے منتظر، انتظار، اوسان، ہوش گم ہو جانا۔ اب بچوں، آپ نے اس پیراگراف کو ایک دفعہ اور خود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے ان سوالات کو پڑھنا ہے۔ جیسے اب میں ان سوالات کو پڑھنے لگی ہوں۔ بھارت کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ یہ 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات اس پیراگراف میں ڈھونڈنے ہیں، اور جس سوال کی آپ کو سمجھ نہ آئے اس کو آپ نے دوبارہ پیراگراف کی طرف جانا ہے۔ جیسے کہ میں اب آپ کو یہ ایک پیٹرن کے طور پر کر کے دکھانے لگی ہوں۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ پیراگراف جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کب اور کیوں کہی گئی ہے۔ پنجاب کی حد ان دنوں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ اب آپ نے پہلے سوال کا جواب یہ لکھنا ہے کہ پنجاب کی حد راجہ جے پال کے زمانے میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ پنجاب کی حد راجہ جے پال کے زمانے میں غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب میں یہاں پہ وضاحت پوچھی نہیں گئی، لیکن میں پھر بھی اس کی وضاحت کرتی جاؤں۔ پنجاب ہندوستان کا علاقہ، غزنی افغانستان کا علاقہ ہے، اور یہ افغانستان جو ہے یہ برف باری اور بارش اور سردی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں افغانستان کے وہ برف میں رہنے کے عادی ہیں۔ جی، اور دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ راجہ جے پال پنجاب کا راجہ تھا اور سبکتگین غزنی کا بادشاہ تھا۔ اور یہاں پر سبکتگین کے بارے میں آپ تھوڑا سا جانتے چلے جائیں کہ سبکتگین الپتگین کا داماد تھا۔ یہ ایک سپاہی تھا اور اس کی بہادری کی وجہ سے الپتگین نے اسے اپنا داماد بنایا اور یہ غزنی کا بادشاہ بھی بنا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے،
وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ غزنی کے لوگ برف میں رہنے کے عادی تھے، پہاڑوں میں رہنے کے عادی تھے، اس لیے ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے برف کے کیڑے، غزنی کے لوگوں کے لیے۔ سوال نمبر 4 ہے، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ وہاں رضائی کا گزارا اس لیے نہ تھا کہ ٹھنڈی ہواؤں، برف باری اور سخت سردی میں رضائی کا گزارا بالکل نہیں تھا۔ غزنی کے لوگ اون کا بنا ہوا لباس پہنتے تھے۔ سوال نمبر 5، جیپال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ یعنی پنجاب اور غزنی کے درمیان جنگ کیوں نہ ہوئی؟ شدید موسم کی برف باری اور سردی کی وجہ سے دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو سکی، یعنی راجہ جیپال اور سبکتگین کی فوجوں کے درمیان جنگ نہ ہو سکی۔ جی عزیز طلبہ، آپ نے یہ پیراگراف اپنی نیٹ کاپیوں پر اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اس سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں دینے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کے ممکنہ جواب بتائے ہیں، مگر آپ نے میری باتوں کو بھی اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف سمجھ آیا ہوگا کہ ہم تفہیم کے پیراگراف کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں پیپر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پیپر میں تفہیم عبارت کے 2 پیراگراف آئیں گے جو کہ 15 نمبروں پر مشتمل ہوں گے، یعنی 30 نمبر کا سوال ہے آپ کے پیپر میں، اس لیے اس کی مشق سب سے زیادہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ بچوں، آپ نے اپنی پسند کا ایک شعر یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، ایک شعر اپنی پسند کا۔ جی شکریہ بچوں۔